اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکننا بکل شیء عالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند دل بند اور آپ کے جانشین اور آپ کے بعد وقت کے نبی، بنی اسرائیل کے نبی بھی اور بادشاہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ پر بھی فضل و کرم کے بے شمار انعامات فرمائے، جس کا ذکر سورہ نمل میں بھی ہے، سورہ سبا میں بھی آپ کا تذکرہ خیر ہے۔ سب سے زیادہ ذکر خیر آپ کا سورہ نمل میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرمایا ووارثا سلیمان داؤد، اور داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے سلیمان علیہ السلام۔ تو آپ کو عطا کیا کیا گیا؟ فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، آپ نے خود فرمایا کہ اے لوگو، ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں عطا کی گئی ہر قسم کی چیزیں۔ ان ھذا هو الفضل المبین، اور یہ سب نمایاں بزرگی اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1050 سال پہلے آپ کا دور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل آپ کا دور تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی ہیں، وقت کے نبی بھی ہیں، اور زمینوں پر آپ کا تسخر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں پر مسخر کر دیا تھا، ہوائیں آپ کے لیے مسخر کر دی تھیں، اور جنات آپ کے لیے مسخر فرما دیے تھے، اور چرند پرند ان کی بولیاں آپ سمجھتے تھے اور ان کو حکم بھی دیا کرتے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کی وراثت سے آپ کو عطا فرمایا۔ اور یقیناً انبیاء کرام کی جو وراثت ہے حقیقتاً جو ہے وہ علم ہی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام جو ہیں وہ مال و زر کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ علم کی اور حکمت کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جنہوں نے خود فرمایا کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، اور ہوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے چلتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے یہ تحفہ اور یہ چارج ان کو عطا کر دیا تھا کہ ان کے دور میں ہوائیں انہی کے حکم سے چلتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہمیں ہر چیز کا علم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے کسی کو کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے اور اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر اسی کا حکم چلتا ہے، تو اس میں شرک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ اگر وہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اسی کی عطا سے ہوتی ہے۔ تو یہاں آ کر یہ فرق ختم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہواؤں پر حکم اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چل سکتا، لیکن یہاں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی ہوائیں چلتی تھیں، تو اس میں شرک نہیں ہوتا۔ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے اوپر عطا تھی کہ ان کا حکم چلتا تھا۔ تو فرمایا کہ ولی سلیمان الریح عدوھا شہر و رواحھا شہر، فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جب ہواؤں کے بل پر، یعنی ہواؤں کے اوپر بیٹھ کر سیر فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ آج بھی لوگ ہوا میں سیر کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے اسباب کیا ہیں؟ ہوائی جہاز ہیں، طیارے ہیں، راکٹس ہیں، اور آج ہوا کی تیزی سے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ آج کی سائنس پر تو ہم مان لیتے ہیں کہ کئی مہینوں کا سفر جو ہے چند منٹوں میں انسان طے کر لیتا ہے، لیکن یقیناً اس وقت بھی خدا کی دی ہوئی طاقتیں انبیاء کے پاس تھیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کئی مہینوں کا سفر جو ہے وہ چند منٹوں میں طے فرما لیا کرتے تھے، اور واضح طور پر نظر آتا تھا کہ ہوا کے اوپر آپ کا تخت ہوتا تھا، مسلح ہوتا تھا، اور اس کے اوپر بیٹھ کر آپ سیر فرمایا کرتے تھے، جس کا ذکر سورہ سبا میں مذکور ہے۔ تو آپ اس طرح ایک دن میں کئی ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی ذکر ہے ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ، کہ ہوائیں آپ کے حکم سے چلا کرتی تھیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے مسخر کر دیا تھا ہواؤں کو ان کے لیے۔ اسی طرح جنوں کے بارے میں فرمایا کہ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ جن بھی ان کے لیے مسخر تھے، ان کے تابع تھے، فرما بردار تھے، اور ان کے حکم سے ان کے سامنے جن بھی کام کیا کرتے تھے۔ شیاطین کے لیے فرمایا کہ شیاطین بھی ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، جنات جو سمندروں میں ان کے حکم سے ڈپ کیا کرتے تھے اور ان کے لیے سمندروں کی معلومات اکٹھی کر کے لایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کتنے فضل و کرم کے معاملے کرتا ہے۔ تو انہی جنات کی مدد سے سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی تھی۔ مسجد اقصیٰ کے لیے فرمایا کہ ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کو تعمیر کیا ہے، اور یہاں اللہ کی رضا کے لیے ہی یہ ہر چیز ہے، اور یہاں اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو قرآن کریم میں آپ کا بھی بہت زیادہ ذکر ہے۔ ایک گھوڑوں کا واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے جنگی گھوڑے لائے گئے اور آپ نے ان کو پسند فرمایا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ اس کا ذکر بھی ضیاء القرآن پبلیکیشن کے شائع کردہ کتاب قصص الانبیاء میں تفصیل سے موجود ہے، جو لائق مطالعہ ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حرم کعبہ کی بھی زیارت کی اور مدینہ المنورہ کی بھی زیارت کی۔ اسی طرح سورہ نمل میں، جو قرآن کریم کی سورہ نمل ہے، اس صورت میں تفصیل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ آپ سفر کے لیے جا رہے تھے تو کچھ فاصلے پر چونٹیوں کی ایک بستی تھی، اور عربی میں چونٹی کو نمل کہا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے کہ اس سورت میں چونٹیوں کا ذکر ہے، تو اس سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا گیا، چونٹیوں والی سورت۔ تو اس میں ذکر ہے یا النمل ادخلوا مساکنکم، یعنی چونٹیوں کی جو سردارنی تھی اس نے کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے دہانی میں کچل نہ دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کئی میل دور سے جب یہ آواز سنی کہ چونٹیاں ہمارے لشکر کے بارے میں یہ کچھ کہہ رہی ہیں، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی آواز سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے کلمات آپ نے ادا فرمائے۔ یعنی نیک اور صالح بندہ، عاجز اور عبادت گزار بندہ وہ ہوتا ہے کہ جتنا اس کے اوپر رب کا کرم ہو اتنا ہی وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سلیمان ان میں سے ایک ہمارے لیے مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کے اوپر کرم فرمایا وہ اتنا ہی عاجزی کا اور انکساری کا اظہار فرماتے اور عرض کرتے مولا اتنا تیرا مجھ پر کرم ہو گیا ہے، بس تو ہمیں اسی طرح نیکی کی توفیق عطا فرمائے رکھنا، اور یہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر بھی کرم فرمایا، میرے والدین پہ بھی کرم فرمایا، یہ سب تیری ہی عطائیں ہیں، ان عطاؤں کو اسی طرح جاری رکھنا اور آخرت میں بھی ہمیں صالحین میں شامل رکھنا۔ سبحان اللہ، اسی طرح دعا کرتے رہنا چاہیے بندہ عاجز کو، بندہ خدا کو۔ پھر اسی طرح سورہ نمل میں ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک پرندہ ہدہد کو آپ نے غائب پایا، اور قصہ مختصر جب وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا خبر لے کر آئے ہو، تو اس نے کہا کہ سورج کے پجاری ملکہ بلقیس کی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر ملکہ بلقیس کو خط لکھا گیا، اسی ہدہد کے ذریعے بھیجا گیا۔ ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا، اس کو اسلام کی دعوت پیش کی گئی، اس نے قبول کیا، اور ساری تفصیل جو ہے سورہ نمل میں مذکور ہے۔ تو آپ نے ملکہ بلقیس کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے پاس آ کے اسلام قبول کرو، وہ تیار ہوگی۔ آپ نے اپنا معجزہ دکھانا چاہا کہ اس ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس حاضر ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کی شان اور حکمتیں ہیں کہ کہیں خود آپ جو ہے اتنی سپیڈ سے، اتنی تیزی سے سفر فرمایا کرتے تھے، ہواؤں کے دوش پر آپ سفر فرماتے اور کئی مہینوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے، لیکن یہاں آپ نے ایک اور معجزہ دکھانا چاہا۔ آپ نے اپنے جو سردار تھے اور غلام تھے ان کو فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اے سردارو تم بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جنوں میں سے ایک جن نے کہا کہ یہ محفل برخاست ہونے سے قبل میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی قبل چاہیے۔
قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کے غلاموں سے ایک غلام آصف بن برخیا وہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ بادشاہ محترم، میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے نبی، آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ اور یقیناً اس طرح ہوا، آپ کی حکم سے، آپ کی اجازت سے آصف بن برخیا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ آپ بڑے تعجب میں آتے ہیں اور اس بات پہ بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن اس کو بھی ذکر کرتا ہے، فرمایا قرآن نے کہ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، کہ جب آپ نے واقعی دیکھا کہ تخت پلک جھپکنے کے ساتھ ہی میرے سامنے آ گیا ہے، قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، تو آپ نے فرمایا یقیناً یہ رب کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، یہ بھی آزمائش اس لیے ہوئی کہ دیکھے میرا رب کہ میں اس کا شکر گزار ہوں کہ نہیں۔ تو آپ نے اس پر بھی، اس خیر کے معاملے پہ بھی رب کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو بھی شکر کرتا ہے اس کا اپنا ہی بھلا ہوتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے جو جتنا شکر ادا کرے گا اتنی ہی برکتیں حاصل کرے گا، اور جو جتنی ناشکری کرے گا اتنا ہی وبال اور نقصان اٹھائے گا اور حسرت و یاس میں رہے گا۔ سبحان اللہ، ان قصوں سے ہمیں کتنی قیمتی موتی جو ہے وہ ملتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ رب کا شکر گزار بھی رہنا چاہیے اور بندہ عاجز بھی بن کر رہنا چاہیے، اور اتنا ہی زیادہ پھر رب جو ہے بندے پر فضل و کرم کے معاملے کرتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہیں، اور جنات پر آپ کی حکومت ہے اور جنوں پر آپ کی حکومت ہے، جنوں کا ایک زوم یہ تھا کہ ہمیں غیب کا علم ہے۔ اس میں بھی قرآن کے اوپر قرآن نے ہمیں ایک دلیل دی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ذاتی علم ہے، خدا کے بغیر ہی میں سب کچھ جان لیتا ہوں، تو یہ اس کا زوم ہوتا ہے۔ اس زوم کو بھی رب تعالیٰ نے توڑا۔ اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ وہ جنات جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں غیب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے جب سلیمان علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا، یعنی آپ کے اوپر جب اجل آئی، تو اس وقت جنات جو ہے وہ کام میں مصروف تھے اور آپ حسب عادت کھڑے ہو کر عبادت خداوندی میں مصروف تھے۔ اسی دوران آپ کو اجل آ گئی، موت کا وقت آ گیا، اور آپ کھڑے کھڑے اسی طرح عصا کے سہارے جو ہے عبادت میں مصروف تھے کہ وہیں اجل آ گئی اور آپ کی موت کا وقت آ گیا۔ لیکن جنوں کو علم تک نہ ہوا کہ آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، وصال کر گئے ہیں، آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، جنوں کو اس چیز کا علم ہی نہ ہوا اور وہ کام میں مصروف رہے۔ تو قرآن کہتا ہے سورہ سبا میں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت کا فیصلہ کیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَيْهِ مَوْتِهِ، تو کوئی چیز بھی ان کے اوپر آگاہ نہیں ہوئی، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، حتیٰ کہ جب دیمک نے، زمین کے اس کیڑے نے آپ کے عصا کو کھانا شروع کیا، اور عصا مبارک آپ کا جب دیمک نے کھایا اور وہ کمزور ہو کر جب عصا گرا، تو آپ بھی جب زمین پر تشریف لائے، تب جنوں کو اس چیز سے آگاہی ہوئی کہ یہ تو کتنے عرصے سے جو کھڑے ہوئے تھے، یہ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے تو موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے اور آپ کے اوپر اجل آگے ہے۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو جنوں نے اس چیز کا اقرار کر لیا کہ واقعی اگر ہمیں بھی غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنی مشقت نہ اٹھاتے، آپ کا وصال ہو چکا تھا تو ہم بھی فارغ ہو جاتے، لیکن ہم آپ کے ڈر سے کام ہی میں مصروف رہے۔ تو ان قصوں میں کتنی حسین باتیں ہوتی ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، اللہ تعالیٰ اس پر فضل و کرم کے معاملے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزاری والی زندگی عطا فرمائے اور عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین میں شامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔